اچھا پیروں صاحب کے بارے میں کہوں لکھا ہے؟ پیر کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیر جنت کا دروازہ ہے. پیر کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ پیر کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر جنت کا دروازہ ہے تو تمہارا باپ ہے، اور تمہاری جنت اگر کسی کے پیر کے نیچے ہو تو تمہاری ماں ہے. آج ماں باپ کو چھوڑ کر پیر کے پیچھے پڑے ہو. اے لوگوں، پہلے ماں باپ کی خدمت ہے، پیر کی بات میں ہے. پیر کی بات میں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہاں سے مرید ہے؟ مارہرہ شریف سے. اور مارہرہ کے گدی نشین ہے اس وقت حضور نجیب میاں قبلہ. وہ ہر سال عرس قاسمی میں کھڑے ہوتے، لاکھوں مرید ہوتے ان کے. اعلان کرتے ہیں میرے مریدو، تم اس لیے آئے ہو گھر بار چھوڑ کر کے کہ میں پیر ہوں تم کو بخشوا لوں گا. فرماتے خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. ایسے کہتے ہیں. لہذا لوگوں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. مدینہ طیبہ کے قریب ایک صاحب تھے، بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی، یا اللہ مجھے شفا دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا. اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا. ایسی منت مانگنے. آج کل منت کون میں مہروے مانگی ہے؟ ایک مولوی صاحب رحمت کے ہم مولوی منت مانی، یا اللہ ہمارا کام ہو جاتا ہم غازی بابا کے ہوں بکرا ذبح کریں گے. تو منہ سے بول دی. اب جب کام پورا ہوئے گا تو ہم منت کے مولوی تنخواہ 5-6 ہزار روپیہ مہینہ، کس کے بچن کھواوے، کس کے بکرا خریدے. بیچارے کسی طریقے سے بکرا خریدیں تو اب اور مسالہ چاول تو مولویین سے کہیں نہ آئے تو بہت مانت ہے، بکرا ہم خریدیں تو انتظام اور تو کر تو مولویین کہاں سے کریں. غرض وہ کہوں کے بعد اب ترالی نہیں پاؤں تو مولویین پر پھر سوال کیوں بہت بولا تھے کہ مجھ بہت کو رکھے جا تو ہی ڈھونڈ کے لے کے آؤ. تب مولویین کوچ پھیلایا دے کہنے غازی بابا آپ کی بنیاد اب زندگی نہ بنے. ارے منت ایسی مانو کہ تمہارے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے حسن حسین بیمار ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ نے منت مانی تھی، یا اللہ حسنین کو شفا دے دے تو میں 3 دن روزے رکھوں گی. منت ایسی مانو. وہ صحابی منت مانے، اللہ مجھے شفا دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں. حضور سے پوچھا تو حضور نے کہا جاؤ مکہ جاؤ کعبہ کی چوکھٹ چومو. کا میں وہاں نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں سواری سے جاؤں، اور میں کمزور بھی اتنا ہوں کہ اتنا لمبا سفر پیدل نہیں جا سکتا. مکہ کیسے جاؤں؟ نہیں جا سکتا اللہ کے رسول. تو حضور نے فرمایا اگر مکہ نہیں جا سکتے ارجع الی بیتک، تو تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ. وقبل قدمي امك، اور گھر میں جا کر اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو. اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے ماں کی قدم چومو تو گویا کی کعبہ کو چوم گئے. لیکن ماں کے پیر نہ چومیے، پیر صاحب کے پیر چومیے. پیر کا پیر چومنا ناجائز اور ماں کا چومنا مستحب. ناجائز کر رہے ہو، پیر کا پیر چوم رہے ہو. آج سنیوں میں چوما چاٹی بہت ہے. پیر کی کردار کو نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کے درجے کو کیسے بلند کیا، وہ کام ہم بھی کریں تاکہ اللہ ہمارا درجہ بلند کرے. وہ چومنے کے لیے بڑھیں گے. بچیا بابا میں یہاں بچیا جنگل میں ایک بابا آ رہا ہے، سنے ہوئے بابا حضور، سنے ہو کہ نہیں سنے؟ ہاں بہت شفا ملتی تھی ان کے ہاتھ سے. جو کوئی جات رہا ہے کہ آری لگائے دیتا رہا وہ ٹھکائے جاتا ہے. بہت شفا ملتی تھی. اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے. ہم ایک دفعہ بہت بیمار ہوئے، آئے نان پارا ترپاٹی کو دکھایا تو اتنی دوا لکھ دی. لے کے گھر میں گئے، بیوی ناراض ہونے لگی کہ اتنی دوا کھائیے خون جل جائے گا کہ نہیں. وہ پکڑ لے گی بچیا بابا کے پاس. مہرور کے بابا دے سے بڑی محبت ہوتی، پکڑ لے کے چلے گئے.
वहाँ गए बाबा हुजूर के पास पहुंचे, बाबा हुजूर एक केला हमका दिए, तो केला खावा तो सारी बीमारी खत्म, सारी दवा ले जाके वापस कराए। मुंबई जा रहे थे, तकरीर करने गए, आराम से तकरीर बाबा हुजूर, लेकिन उनका चेहरा मैं नहीं देख पाया। कई मरतबा जलसा कराया, तकरीर करने भी गए, लेकिन बाबा हमेशा ऐसे रहते थे, ऐसे मुंह बांधे रहते, उनका मुंह मैंने नहीं देखा। तो जंगलात ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ कोई मदार वगैरह कोई घर नहीं बना सकते जंगल की जमीन में। तो उनके मानने वालों ने 5 बीघा जगह रायबोझा स्टेशन पे खरीदा और फिर वहाँ मकान बनाया। फिर ये जलसा हुआ कि आज बाबा हुजूर बिछिया से रायबोझा है, लाखों का मजमा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सुल्तानपुर, सब उनके मानने वाले आ गए। इलाका पूरा, हल्की सी ठंडक थी, लाखों का मजमा जलसा हो रहा है, लेकिन सबकी निगाह है मीरपुर वाला, अब्बे बाबा आवत है, अब्बे बाबा आवत नहीं। अतने में यह एक बूढ़ू बाबा आवत रहा, तकरीर सुने तो उन्होंने ऐसे लपेटे आवत रहा, पब्लिक देखी तो जुटी गए, और जो उनका चूमे चाटे ला, अब बाबा कहा अल्लाह कसम हम न, अल्लाह कसम हम न। बाबा कहे तुम तो चूमत गिराए थे, दोनों गिरा रहे, तो बाबा कसम का अल्लाह वास्ते छोड़ दो, बाबा न हुए। पुलिस आई तब बाबा कहे बचाए, बाबा बेहोश हो गए, एम्बुलेंस है तब बाबा का लाद के लेके गए अस्पताल में, तब उनके होश हो। ये सुननी है चूमे चाटे का। अरे पीर की जिंदगी को अपनाओ, पीर ने वादा कराया झूठ न बोलना, हम झूठ बोल रहे हैं। पीर से वादा है कि हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे, नमाज छोड़ रहे हो तो फिर मुरीद का है कि भाई, जब आपने मुरीद पीर से वादा कर लिया तो उस वादा को पूरा करो। जज़ाकल्लाह, हदीस में लिखा मोमिनु इज़ा वादा फवफा, कि मुसलमान जब वादा करता है तो उसको पूरा करता है। पीर से वादा फिर झूठ कर। ऐ लोगों, माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को झुका लिया करो, झुका लिया करो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ मांगो के परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, जैसे कि ये दोनों बुढ़ापे, जैसे कि ये दोनों मेरे बचपन में रहम किया करते थे। माँ बाप की तालीम करो, पीर की भी तालीम करो। पीर पीर होता है, लेकिन कौन पीर? जो रोशन ज़मीर हो, गौसे आदम जैसा पीर कि फरमाते थे मैं पूरे शहर पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। अब भी उनके मानने वाले कुछ ऐसे हैं, जैसे बिलगिराम शरीफ में हुजूर सैयद अवैसे मुस्तफ़ा साहब, माशाअल्लाह। एक मौलाना साहब कह रहा है हजरत से दुआ करावे, और के बाद 2000 रुपया निकाल के हजरत का दिन सोची के पे हजरत और दुआ दे, और जैसे दिन वैसे पीर साहब फटकार दी, मौलाना नोट जेब में रखो और मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना चंदा मदरसा चलावत रहा। अब मौलाना के पैर के नीचे जमीन निकल गई कि पीर साहब कैसे जानेंगे कि हम कहीं थे। हुए मौलाना दिले दिल में तौबा की आए यहाँ कमेटी से अपन तनख्वाह बंधवाए लिए, और फिर कहा था कि अब हमने तौबा कर लिया, मदरसे का 1 रुपया नहीं खाते। तो पीर हो तो ऐसा हो। अब आजकल जो गांव टहरत है, जैसे एक पीर साहब आए, एक आदमी लेके गया अपने घरे, तो छत पर बैठे, 2 मंजिला घर रहा है, सोची पीर साहब का नीचे बैठे पे तौहीन हुई, तो ऊपर वाले बिल्डिंग में बैठे, सब मुरीद बैठे, पीरो साहब बैठे, खाना बने, इंतजाम हुआ, तब यहाँ पीर साहब बैठे बैठे चौके लग गई, कुत्तों नहीं, और पीर साहब धक धक कर रहे। तो इन पीर साहब कहा यहाँ कुत्तों नहीं है, कहीं काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जाता है, वही का भगा हुआ है। सब कहीं हाय हमारे पीर साहब तो बहुत पहुँच वाले हैं, हिंदुस्तान में बैठ के काबा के कुत्ता भगाए जाते, इतने बड़े बदतमीज काबा में कुत्ता घुसा जाता। अरे अत्ते हाजी हज करेगे, उम्रा करेगा, कहूँ हुदूद हरम में कहूँ कुत्ता कोई दिखाई पड़ा है? कोई हाजी नहीं कह सकता उम्रा करने वाला कि हुदूद हरम में कुत्ता, और काबा में यह बता रहे।
تو سب تو مان گئے کہ ہاں میرے پیر صاحب بہت پہنچوا گئے، لیکن جو نے گھر میں پیر صاحب رہا وہ گھر کے عورتیاں بڑی ہوشیار ہے۔ کھانا بن کے جب تیار ہوا، دسترخوان لگا تو سب کے سامنے پلیٹ نکال بھیجا لائے، ایک طرف چاول ایک طرف گوشت، ایک طرف چاول ایک طرف گوشت، سب کے آگے پٹھائیس۔ اور پیر صاحب کے سامنے جب پٹھائیس تو پلیٹ میں ہے پہلے سالن نکالی، اس کے اوپر سے بھات، اور پٹھائیس رکھیس۔ اب کہا تھا حضرت بسم اللہ کرو، تو حضرت یہاں وہاں دیکھیں کہ سچ میں یہ گوشت بھات لا کے حضرت سے باتیں کرا، لیکن اب بول نہیں پائے مصرو۔ اور عطیہ کہہ رہے حضرت بسم اللہ کرو نا، تو پھر حضرت ایسے ویسے دیکھیں، اور عطیہ پھر کہہ رہے کھاؤ نا حضرت، کاہے بیٹھے؟ لیکن کیا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ میری وجہ سے جن کی دعوت ہے ان کو گوشت و چاول، اور ہمارے پلیٹ میں صرف چاول ہی چاول رکھ دیا۔ عورتیاں اٹھے اس کچرا دہجرا والے تو کا کعبہ کتا دکھائی پڑا تھا، بھاگ کے نیچے بوٹی نہیں دکھائی پڑا تھا، اتنا کچرا مار اس کی وہی دن سے پیر صاحب کے گاؤں چھوٹ گئے۔ تو ایسے دجالوں سے نہ مرید ہونا، مرید اسی پیر سے ہو جو روشن ضمیر ہو، اور روشن ضمیر پیر جب گھر میں آئے گا تو آپ کی برائیوں کو خود بخود جانے گا، آپ کو قریب نہیں آنے دے گا اگر آپ کے اندر برائی ہوگی۔ ورنہ مقصد آج کہاں ہے؟ پیری مریدی کا مقصد ہے کہ لوگ ہدایت پر آئیں۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ کی تعظیم کرو، نماز پنجگانہ پڑھو، حلال روزی کھاؤ، تو سب سے بڑے پیر تم خود ہی ہو جاؤ۔ پیر اسی کو کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز آج ہم آسانی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت خبیب ایک صحابی ہیں، ایک جنگ میں دشمنوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے لے کے گئے، کہا خبیب اسلام چھوڑ دو۔ کہا یہ کہاں ہو سکتا؟ کہا خبیب چھوڑ دو ورنہ تمہیں پھانسی دیں گے۔ خبیب کہتے ہیں جان تو دے سکتا لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا۔ جب پھانسی پہ گئے تو کفار نے پوچھا تھا خبیب آخری وقت ہے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، آخری وقت ہے کچھ بتاؤ۔ تو آخری وقت خبیب نے یہی کہا تھا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، زندگی کا آخری وقت ہے، آخری وقت بنا اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر لوں۔ اجازت مل گئی، جلدی جلدی مختصر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پھانسی کے پھندے پہ پہنچ گئے۔ تو لوگوں نے کہا تھا خبیب آخری وقت ہے اور اتنی جلدی نماز؟ کہا دل تو چاہتا تھا کہ لمبی پڑھوں، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سوچو کہ موت کے ڈر سے نماز میں لمبی دیری کیا۔ کہا خبیب نہیں مانو گے؟ کہا ہم اسلام کہاں چھوڑ سکتے؟ حضرت خبیب کے ہاتھوں پہ کیل ٹھوکی گئی۔ جب کیلیں ٹھوکی گئیں تو مدینہ منورہ کا رکیا، کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کر۔ مکہ کے لوگ دشمنوں نے حضرت خبیب کے چہرے کو پکڑ کر مدینے سے موڑ دیا۔ خبیب کہتے ہیں لوگوں میرے چہرے کو مدینے سے موڑ سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم میرے دل کو کبھی بھی مدینہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ کہا وہ جان دیتی، چلتے چلتے آخری وقت نماز کو نہیں چھوڑا۔ اے لوگوں، وہ صحابی تھے کہ آخری وقت شہادت کے ٹائم بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور آج ہم آسانی سے اپنے گھروں میں ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز برائیوں کو بھی دور کرتی ہے۔ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بصرہ میں ایک عورت تھی رابعہ، لیکن گھر میں سو رہی تھی، اللہ کی مرضی ان کے گھر کے لوگ گئے تھے رشتہ داری میں، کوئی نہیں، اکیلے سوت رہا، ایک چور پہنچ گیا چوری کر۔ رابعہ کے گھر میں گھسا، دیکھا کہ مردن میں کوئی نہیں، یکے عورت بہت خوش کی، آج یکے کا کری اٹھی تو یکے گھوس سے میں کیا زمین پکڑائی تھے کہ کا کری ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوری کرنے لگا، سارا مال چورایا، چادر میں باندھا اور گٹھری بنایا اور سر پہ رکھا، اور رابعہ سو رہی ہے اور چور
गठरी सर पे रखा, राबिया के घर से निकलने का इरादा किया। रवायतों में है कि चोर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, गठरी फेंका, तौबा किया, या अल्लाह तू रहीम करीम है, मैं चोरी नहीं करूंगा, आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसने रोशनी वापस कर दी। जब देखे लग तो फिर ठाड़ सोचे कहूँ बेर बेर थोरो है, वो फिर गठरिया उठाई। बड़ा लालची इंसान होता है। जब फिर उठाया, सर पे चलने का दिन चाहा तो फिर अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो फिर गठरी फेंका, तौबा किया, या अल्लाह अब जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, आंखों की रोशनी वापस कर दे। तो अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। तब चोर कहने लगा, या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई। इस घर में एक तन्हा औरत सोती है और मैं चोरी पर कुदरत नहीं पाता। तब राबिया, तब अल्लाह ने गैबी आवाज, उसने गैबी आवाज सुनी, क्या मेरे बंदे बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया ने नमाज ऐशा पढ़ के सोया है। नमाज ऐशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। पता चला जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत होती है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह ताला की मदद नमाज पढ़ने ही से मिलेगी, और नमाज से बड़ी बड़ी बलाएं टलती हैं। हमने तो बहुत पहले हमारे गांव खन्ना बुरवा जंगल के गाढ़े, अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी में यहाँ पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक मर्तबा 3 आदमी पकड़ के रुपये थाना पकड़ के बंद किए। उसके बाद दरोगा जी आए, चाय वाय पी के पट्टा उठाए, जब मारे चले तो तीनों में यहाँ बहुत चालू रहा है, बस झट से रुमाल बिछा के नियत बांध ली, अब 2 ठोर बैठे रहेंगे सिधक के। वो उन्हीं दोनों को दरोगा जी जुट गए, उनका दोनों मारी, जब तक वो नमाज पढ़ी, जब सलाम फेरी, इसके लंग बढ़े, बस देखे गड़बड़, फिर उठा, फिर चप्पे से बांध ली। जब फिर चप्पे से बांध ली, दरोगा जी वापस आए, फिर उन्हीं दोनों पर जुट गए, उनका दोनों मारे, जब उके लंग रुक करे तो उके नियते नहीं टूटे, सलाम फेरे की बांधे ठाड़, घंटाहन गुजर गए, उके नमाज नहीं खत्म। तब तक गांव से रुपया बटुल के थाने पहुंच गया, दरोगा जी पाए कि रुपया तो छोड़ दिया। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियावा भाई सार अल्लाह जाने को नमाज पढ़े शुरू कर दी, कम से कम थोड़ी देर रीका मरती, तब तक तो हम लोग समझाए, लेकिन अल्लाह जाने घंटाहन के नमाजें नहीं खत्म, अल्लाह जाने को नमाज पढ़े ला रहा है। उसने नमाज पढ़ा था दरोगा जी के मार से बचने के लिए, तो कामयाब हो गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी बचा। लोगों नमाजें पढ़ो, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज से नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। अल्लाह ताला हमें तुम्हें नमाजों का पाबंद बनाए, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। देखो हदीस शरीफ में है, हुजूर ने फरमाया, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पे, तो हुजूर ने फरमाया, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। इंसान में अल्लाह के नबी ने इंसान फरमाया, इस मुसलमान नहीं बताया, इंसान बताया। इंसान हिंदू मुस्लिम सब आ जाते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, तुम रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम फरमा देगा। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक हिंदू था, उसका लड़का रात में रोने लगा, तो बायजीद बुस्तामी की आंख खुली तो उठे, घर से निकले और उस हिंदू के दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया, हिंदू निकला, पूछा तुम्हारा बच्चा रो रहा है? बायजीद बुस्तामी, गरीबी ने कमर तोड़ दिया, इतनी गरीबी कि घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, तेल नहीं है घर में, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर गए, अपने घर से चिराग जला करके लाए, उस हिंदू के घर में रखा। जब रोशनी हुई तो रोता हुआ लड़का चुप हो गया।
تو ہندو جو گھر کا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، مسلمان کتنے رحم دل ہوتے ہیں، اس رات کی سناٹے میں بھی میرے بچے کا رونا باجد بستانی کو گوارا نہ ہوا۔ نیند توڑی، گھر آئے اور اپنے گھر سے چراغ جلا کے میرے گھر میں لائے، میرے گھر میں روشنی کیا۔ اے میری بیوی، جب باجد بستانی کی روشنی گھر میں آ گئی تو بہتر ہے کہ اس روشنی کو دل میں بھی داخل کیا جائے۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والے بڑے سچے ہوتے ہیں۔ فوراً ہندو نے کلمہ پڑھا تو ہندو کے گھر کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اے لوگوں، ہمارے بزرگوں نے ہندو مسلمان نہیں دیکھا، بلکہ کوئی بھی پریشان ہو اس کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی میرے نبی کی زندگی کا اصول ہے۔ آج میاں بیوی میں بھی ایک دوسرے کی حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ۔ بس میں اپنی ماں بہنوں سے ہی بتانا چاہتا ہوں، سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ تو ایسی بیوی حدیث میں سب سے بہتر بتائی۔ ایک حدیث شریف میں سنا رہا ہوں، جلدی جلدی سن لو، اس کے بعد پھر میری تقریر ختم۔ حدیث میں ابن عباس قال قال رسول اللہ، ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اربع، چار چیزیں ایسی ہیں، من یعطیہن، جن کو یہ چار چیزیں مل گئیں، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، تو اسے دنیا آخرت کی نیکی مل گئی۔ کون کون چار؟ نمبر 1 پر حضور فرماتے قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل اللہ نے جس کو دے دیا۔ ایسا دل جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، ایسا دل جس کو مل گیا دنیا آخرت کی بھلائی اسے مل گئی۔ دوسرے نمبر پر ولسان ذاکر، اور وہ زبان جس کو مل گئی جو ذکر کرنے والی ہو۔ اللہ نے زبان دیا ہے تو اس سے ذکر الہی۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے وبدن علی البلاء صابر، اور وہ بدن جس کو ملا جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا رہا۔ اس بدن پر مصیبتیں آئے اور وہ بدن صبر کرے، یہ نہ کہا کہ اللہ ہم مل پائے رہا، ہم مل گئی ہیں۔ بہت سے جہاں تکلیف ہوئے کہ اللہ ہم کا اٹھائی لو، بولو مصیبت آئے تو صبر کرو، موت کی دعا نہ مانگو، موت کی دعا مانگنا ناجائز ہے۔ انہیں کہا اللہ ہمیں موت دے دو نہ، اور جو کہا تھا جھوٹے ہیں، موت کوئی مرنا نہیں چاہتا، بولو کوئی مرے چاہتے ہی نہ ہم چاہتے نہ آپ چاہتے، اور جو کہا تھا اللہ موت دے دو، جھوٹے ہوئے مکار، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں اپنی کتاب سچی حکایت میں، ایک بڑھیا رہا ہو کہ ایک پہلے کا بیمار ہوئے گا تو بڑھیا رات بھر کا ہے، یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں تھڑیائے دو، یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں تھڑیائے دو، رات بھر بکتے پڑوسی سوئی نہیں پاؤں۔ بھئی پڑوسی ایک دن کالا کالا کمبل اوڑی سو کھو کیا ہے کہ بڑھیا لن دورا، وہ بڑھیا کھٹیا سے کود کے بھاگ، جب بھاگ تو کے پیچھے وہ دورا، رک رک، تو کہا تھا کوئی بھی کوئی کہ ملک الموت ہے، روح نکالے ہے، رک، تو بڑھیا کہتے ہیں بھئی ہم نئے بیمار ہیں بھیا، تو لڑکوا بیمار ہے بھیا، لڑکوا لیٹا ہو لڑکوا بیمار ہے، ہم نئے بیمار ہیں بھیا، بتاؤ۔ اتے دن دینیا کہا تھا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں ٹھڑیائے دو، اور جب ملک الموت کا دیکھے تو کہتے ہیں لڑکا بیمار ہے، نئے بیمار، مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے مصیبت آئے تو اینا کو اللہ اٹھا لے، بلکہ کوئی اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے 2 لڑکے کوفہ میں جب ابن زیاد نے بند کروایا تھا جیل میں، تو جیل کا داروغہ مشکور نامی تھے، اہل بیت کے چاہنے والے، انہوں نے سوچا تھا ان 2 بچوں کی جان بچاؤں گا چاہے میری جان بھلے ہی چلی جائے۔ تو رات کی تاریکی میں مشکور نے جیل سے دونوں کو نکال دیا۔ صبح جب ہوئی
مذکور سے پوچھا گیا کہ دونوں بچوں کے نکالنے میں تجھے کیا ملا؟ تو اس نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ مسلم کے دونوں بچوں کے رہا کی وجہ سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت مجھے ملی۔ اچھا، تو پھر مذکور نامی کو دونوں ہاتھ باندھے گئے تھے، جلاد سے کہا گیا تھا اتنے کوڑے مارو کہ مذکور مر جائے۔ جب مذکور کے بدن پر پہلا کوڑا پڑا تھا تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا پڑا تھا تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تیسرا کوڑا پڑا تھا تو کہا یا اللہ اہل بیت کی محبت میں مارا جا رہا ہوں، صبر عطا فرما۔ پھر کوڑے پڑتے گئے یہاں تک کہ مذکور کے منہ سے چیخ نکلی اور جسم سے روح نکل گئی، شہید ہو گئے۔ صبر کرتے رہے، پتا چلا وہ بدن جس کو مل جائے جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو تو گویا کہ اس کو دنیا آخرت کی بھلائی ملی۔ اور چوتھے نمبر پر سرکار فرماتا وَإِمْرَأَةٌ، وہ عورت لا تبغی خونا فی نفسها ولا مالہ، وہ عورت جو اپنے نفس میں خیانت نہ کرے اور اپنے مال شوہر کے مال کی خیانت نہ کرے۔ ایسی عورت جس کو مل جائے تو دنیا آخرت کی دولت اس کو مل گئی، کہ اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، یعنی شوہر باہر ہو تو عورت اپنے نفس کی حفاظت کرے اور زنا سے اپنے آپ کو بچائے، ولا مال ہی، اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ بہت سے مہرون کے عادت ہے کہ نैہر جائیے تو جھولا میاں بھر کے لے جائیے، پوچھو کہاں بات ہے کہ کپڑا ہو، اور جب جانچ کرو تو ہمارے دال نکلا، کہوں کاجو بادام نکلا، کہوں روپیہ نکلا تھا، چورائے چورائے شوہر کے گھر سے نیہر لے کے جاتا۔ ایسی عورت بدنصیب عورت ہے، اور جو عورت اپنے مال اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، ایسی عورت جس کو مل جائے رسول اللہ فرماتے دنیا آخرت کی دولت اسے نصیب۔ اس لیے لوگوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا راحت صاحب قبلہ جو اندر آرام کر رہے ہیں انشاءاللہ اب آئیں گے۔ بتائیے، ہمیں پتہ ہی نہیں، سلام سمجھے حضرت آرام